بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاند کی قیدی قسط نمبر 6۔ یہ خیال آتے ہی میں پلٹ کر بڑے گیٹ کی طرف چل پڑا، بلکہ تقریباً بھاگ پڑا۔ گیٹ بھی کھلا ہوا تھا، مگر اس وقت مجھے بالکل احساس نہ ہوا اور نہ ہی یہ خیال آیا کہ گیٹ کس نے کھولا ہے۔ یہ احساس تو حویلی سے تقریباً 10-12 قدم دور پہنچ کر ہوا کہ گیٹ تو میں رات کو بند کر کر سویا تھا، وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ شرف الدین ہی نے کھولا ہوگا۔ شاید رات ہی کے کسی پہر میرے سونے کے بعد وہ خوف زدہ ہو گیا ہو اور گھر بھاگ گیا ہو۔ اب میں کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ مجھے خود بھی ہنسی آئی کہ میں خامخواہ خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے شکر بھیجا کہ شرف الدین نہیں تھا، ورنہ اسے تو موقع مل جاتا اور خوب مذاق اڑاتا۔ میں خجل سا ہو کر واپس حویلی آیا۔ سوچا وضو کر کے بلکہ نماز پڑھ کر شرف الدین کے گھر جاؤں گا۔ میں واپس کمرے میں آیا، بکس میں سے کپڑے نکالے۔ اماں میرے سارے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں اس کمرے میں بڑی ترتیب سے رکھ گئی تھی۔ میں کپڑے لیے غسل خانے تک چلا آیا۔ میں نے جو ہی غسل خانے کے دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یوں لگا جیسے قریب ہی کوئی ہنسا ہو۔ آواز بہت دبی سی تھی، مگر جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی عورت ہنسی ہو۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ اب روشنی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ شام کا سایہ محسوس ہو رہا تھا، ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی، مگر میں اس عورت کو نہ دیکھ سکا جس کی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ میں کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر اپنا وہم سمجھ کر میں نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیز قدموں سے بھاگ رہا ہو۔ یہ آہٹ مجھے برآمدے کے پاس محسوس ہوئی تھی۔ میں لپک کر وہاں تک پہنچ گیا اور پھر شرف الدین کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ رہے تھے، چہرے پر پسینے کی دھار سی برس رہی تھی، آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کا سانس دھنکی کی طرح سے چل رہا تھا۔ میں کپڑے پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں پوچھا تھا۔ کیسے آئے؟ میں نے ہونکوں کی طرح پوچھا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، پھر تیز قدموں سے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں رات ہم دونوں سوئے تھے۔ میں نے زمین سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے پاؤں لٹکائے پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے گلاس میں پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے لمحہ بھر کو مجھے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر گلاس تھام لیا۔ گلاس میرے ہاتھ سے لیتے وقت اس کی انگلیاں میری ہتھیلی سے ٹکرائیں تو لگا جیسے میری ہتھیلی سے گرم گرم سلاخیں چھو گئی ہوں۔ میں اس کے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ آخر برآمدے میں کرنے کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ پورا گلاس اس نے ایک ہی گھونٹ میں خالی کر کر میری طرف بڑھا دیا، تبھی میری نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں مجھے جسم کے پار دیکھتی محسوس ہوئی تھیں۔ شرف الدین، میں نے ہولے سے اسے پکارا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور قمیض کے دامن سے چہرے پر آئے پسینے کو پونچھنے لگا۔ اس نے بہت جلدی خود پر قابو پا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی وحشت حیرت انگیز طور پر مدھم ہو چکی تھی۔ میں اٹھا تو تم نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا، ایک بار پھر قمیض کے دامن کو چہرے پر رگڑا، میری طرف دیکھ کر خفیف سا مسکرایا تھا۔ میں ورزش کرنے کا عادی ہوں۔ حسب عادت آنکھ کھل گئی تھی۔ ورزش کرنے برآمدے میں چلا گیا تھا۔ میں برگد کے درخت کے نیچے ورزش کرنا چاہتا تھا۔ کسی بھی درخت کے نیچے یا باغ میں ورزش کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ گو کہ اس کی آواز میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اب سے کچھ لمحے پہلے ہم ایک عجیب سی سچویشن میں تھے، مگر پھر بھی نامعلوم کیوں مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جو غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔
میں اس کی فطرت سے واقف تھا. وہ ہر بات ہر واقعے کو منطقی انداز سے دیکھتا تھا. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہوگا جب تک اس کا کوئی منطقی جواز تلاش نہیں کر لے گا مجھے نہیں بتائے گا. کچھ دیر پہلے تم جس حالت میں وہاں کھڑے تھے اور جس طرح سے تم مجھ سے پوچھا تھا تم نے کہ میں کیسے آیا، کیا اس کے بعد بھی تم یہی کہو گے کہ تم ورزش کر رہے تھے؟ میں باوجود کوشش کے برداشت نہ کر سکا. وہ مسکرایا. تم نے میری پوری بات نہیں سنی. اس نے پھر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارا. میں نے کچھ دیر ورزش کی، بلکہ کافی دیر کی، پھر اوپر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. پسینہ چونکہ بہت آ چکا تھا اور سانس بھی بری طرح سے پھولی ہوئی تھی. مجھے اپنی اس حالت پر حیرت ہوئی تھی، لیکن شاید یہ اس لیے ہوا کہ پچھلے 2 روز سے میں ورزش نہیں کر سکا تھا. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی، اور پھر جانے کیا ہوا کہ میں سیڑھیوں سے گرا، گھبرا کر بھاگ کر برآمدے تک آ گیا، اور تبھی تم میرے سامنے آ گئے. میں شاید نیند کی وجہ سے حواسوں میں نہیں تھا. میں اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا. اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس سے بحث کرنا بیکار تھا. میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور اٹھ گیا. تم نہانا چاہو تو نہا لو، میں بعد میں نہا لوں گا. میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا. ہاں نہانا تو ہے، مگر میں کیونکہ کپڑے نہیں لایا ہوں اس لیے گھر جا کر نہا لوں گا. تم فارغ ہو جاؤ، ہم گھر جا کر ناشتہ کریں گے. اب وہ مکمل طور پر خود کو سنبھال چکا تھا. میں اسے غور سے دیکھتا ہوا غسل خانے چلا گیا. اس بار نہ تو کوئی ہنسی کی آواز آئی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی آہٹ ہوئی تھی. میں نہا کر سیدھا باورچی خانے چلا گیا. نامعلوم کیوں مجھے ایک آس سی تھی کہ شاید وہاں چائے بنی ہو. یہ آس اس وقت دم توڑ کے جب میری نگاہ انگیٹھی میں پڑی، ٹھنڈی راکھ پر پڑی تھی. میں اپنی خوش فہمی پر دل ہی دل میں ہنس پڑا تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کل رات جو چائے ہمیں ملی تھی وہ کس نے بنائی تھی اور کیوں بنائی تھی. صرف شکنتلا کی بات ہوتی تو میں اس کے بارے میں سوچتا، مگر اماں تو خزرہ اور عصمت بیگم کا نام بھی لے چکی تھی. بہرحال میں تولیے سے سر رگڑتا ہوا کمرے میں چلا آیا. شرف الدین ابھی تک کسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جس میں اسے چھوڑ کر نہانے گیا تھا. اس کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھی جنہیں میں نے محسوس کر لیا تھا، مگر اس وقت اس پر کچھ ظاہر نہ کیا. میرے کھنکارنے پر وہ چونکا تھا. چلیں؟ میں بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بولا تھا. ہم حویلی سے نکلے. میں نے حویلی کا بڑا کنڈا اٹکا کر گیٹ میں باہر سے تالا بھی ڈال دیا اور چابی اپنی ویسٹ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی. کچھ دیر بعد میں شرف الدین کی بیٹھک میں تھا. شرف الدین مجھے جائے نماز دے گیا تھا. میں نماز پڑھنے لگا. میں نے خدا سے اپنے مقاصد میں کامیابی کی دعا مانگی. کافی دیر تک استغفار کرتا رہا، ہر قسم کی شر انگیزی سے پناہ مانگتا رہا. شاید آپ میری ان باتوں کو بے وجہ تول کر نام دیں گے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ میں جن حالات میں زندگی گزار رہا تھا، جو کچھ میں دیکھ اور سن چکا تھا، وہ کس قدر دہشت انگیز اور دل دہلا دینے والا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ میرے پردادا کے گناہوں کو آج ان کی تیسری نسل بھی بھگت رہی تھی. میں پیدا ہوا تو گویا ان کے گناہوں کی سلیب میرے ناتواں کندھوں پر تھی، اور اب اتنے برس گزر جانے کے باوجود میں ان عذابوں کا قیدی تھا. اس عذاب سے نجات کی دعا میرے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی. نماز پڑھتے ہوئے اب سے پہلے مجھ پر اتنی رکت طاری نہ ہوئی تھی جتنی ان عذابوں سے نکل جانے کے عزم کرنے کے بعد طاری ہو رہی تھی. ایک خدا ہی تو تھا جو میری مدد کر سکتا تھا. میں دنیا مافیا سے بے خبر نماز پڑھ رہا تھا کہ شرف الدین بیٹھک میں داخل ہوا. میں نے سلام پھیرا اور اٹھ کر جائے نماز طے کر دی. ناشتہ تیار ہو رہا ہے، اب تم اتنی دیر میں مجھے آئندہ کا پروگرام بتاؤ. اس نے موڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا. تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے الٹا اسے سوال کر دیا. میرا تو پروگرام ذرا دوسرے ٹائپ کا ہوتا ہے، تم اپنا پروگرام بتاؤ. اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم ابھی تو یہی ہونا، کہیں جا تو نہیں رہے؟ نہیں، میں 3-4 روز یہی ہوں، پھر 2 روز کے لیے ذرا مراد آباد جاؤں گا، پھر علی گڑھ. شرف الدین، کل تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. مجھے لگا تھا کہ وہ حویلی اور شکنتلا والی موضوع سے کترا رہا ہو. کیسا وعدہ؟ وہ چونکا، مگر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے. حویلی کی تیسری منزل پر دادا مرزا سولت بیگ کے کمرے میں جانے، ان کی تصویر دیکھنے اور صفائی کروانے کا.
میں نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا۔ وعدہ کیا ہے تو پورا کروں گا، تم فکر نہ کرو، ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے جس نے تمہیں صبح سے الجھن میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، گویا اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری سوچ کو کس رنگ میں ڈالنے پر زور دے گا۔ بہرحال اس کا یہ روپ کچھ پراسرار سا تھا۔ ہم بیٹھے باتیں ہی کھا رہے تھے کہ اچانک جو چوڑیوں کے جلد رنگ سے بج اٹھے تھے۔ میری نگاہ بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ شگفتہ جھکی جھکی پلکوں پر کہکشاں بنی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تانبے کی کلی کی ہوئی چمکدار ٹرے تھی جس پر کروشیا کے کام کا خوان پوش ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی بھینی بھینی مہک نے میرے چاروں طرف کا موسم ہی جیسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں ایک دم ہی کچھ اور بن گیا تھا۔ وہ وقار الحسن جس کے چہرے پر فکر اور پریشانی نے ہزاروں لکیریں سی ڈال دی تھی، خود کو شگفتہ سا اور نکھرا نکھرا سا محسوس کرنے لگا تھا۔ آداب، شگفتہ نے سر کو خفیف سی حرکت دے کر کہا تھا۔ آداب، میں نے جانے کب اور کیسے جواب دیا کہ اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی کسی اور کی آواز لگی۔ وہ جیسے ہواؤں میں تیرتی ہوئی قریب آئی تھی۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے رکھ کر میرے درمیان میں دسترخوان بچھایا، پھر ٹرے میں رکھی پلیٹوں کو دسترخوان پر سجا دیا۔ پراٹھے، انڈے، دہی، مکھن اور سالن سا بھی کچھ تھا۔ وہ جھکی اس کی باہوں کا سونا میری آنکھوں میں چکا چوند سی پھیلاتا رہا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے آئینے کو سورج کے رخ پر رکھ کر میری آنکھوں میں چمکا دیا ہو۔ میں حیرت زدہ سا خاموش بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ شگفتہ اچھی تو تھی، مگر اتنی اچھی، اتنی پیاری رات کیسے ہو گئی؟ آئیے، اس نے لمحے بھر کو نگاہیں اٹھائی تھی، جیسے ہزاروں چاند ایک دم ہی طلوع ہو گئے تھے۔ 14ویں کے وہ چاند جن کی رنگینیاں اور لطافتیں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ میری محویت کو شاید اس نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً نگاہیں شرف الدین کی طرف پھیرنی۔ آئیے بھیا جی۔ تبھی مجھے خجالت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا، وہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ میں نے غنیمت جانا۔ شرف الدین کے بازو کو ہلایا تو وہ چونک سا اٹھا تھا۔ یار بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے بے دھیانی میں کہا تھا۔ حالانکہ میری سمجھ میں ساری بات آ چکی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم مان کیوں نہیں لیتے شرف الدین کہ میں جو کچھ تمہیں بتا چکا ہوں وہ درست ہے؟ اب تو تمہیں مان بھی لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ رات تمہاری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ملاقات؟ وہ چونکا نہیں، اسے تم خواب کہہ سکتے ہو۔ خیر، میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا۔ چند باتیں مجھے الجھن میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، میں انہیں جانے بغیر مفروضات پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ شگفتہ چائے دانی لے آئی تھی جس پر شیشوں کے کام والی ٹی کوزی ڈکی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک ہو، مگر میں اسے کچھ کہہ نہ سکا۔ ہونٹوں کے کنارے میں دبی دبی مسکراہٹ سمیٹے وہ واپس چلے گئی۔ ناشتہ کرو، شرف الدین نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ میں نے دھیرے سے کہا تھا۔ پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ ضرور بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، ہم شام کو اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج رات میں پھر تمہارے ساتھ حویلی میں گزارنا چاہتا ہوں، اس نے لقمہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ اور وہ پردادے کا کمرہ؟ ہاں، وہ ہم آج ہی صاف کروا لیں گے۔ حافظ جی کے بیٹے بشیر اور لنڈن دونوں کو بلا لیں گے، اس نے کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لنڈن رمضان کا بیٹا تھا۔ رمضان کبھی دادا کا ملازم ہوا کرتا تھا۔ اس نے حق نمک برسوں ادا کیا تھا، مگر اب اس کے بڑھاپے نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ گٹھیا کے مرض پہ مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، لنڈن، جسے ابا نے بیڑی بنانے کے کارخانے میں ملازمت دلوا دی تھی۔ چھٹی ہونے کے بعد وہ یہاں وہاں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا اور تھوڑے بہت پیسے کما ہی لیتا تھا۔ بڑا نڈر تھا، بے باک اور ہنسنے رہنے والا لڑکا تھا۔ شاید اسی لیے شرف الدین نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اور حافظ جی کا بیٹا بشیر پورا عامل بنا ہوا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، تویز گنڈے کیا کرتا تھا،
چدری سی داڑھی تھی اس کی، سفید ململ کا لمبا کرتا تھا، لٹھے کا، بڑے پانچوں کا اونچا پاجامہ اور سر پر ٹوپی اس کی شخصیت میں عجیب سا لجلجا پن پیدا کر دیا تھا۔ اس پر ہزاروں دعوے کرتا پھرتا تھا وہ، بقول اس کے قبضے میں کئی جنوں چڑیلیں تھیں۔ وہ ہر ویران جگہ بے خوف و خطر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس کے انتخاب کی بھی غالباً یہی وجہ تھی، وہ محنتی بھی تھا اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بھی اس میں بدرجہ موجود تھا۔ مجھے یہاں پھر شرف الدین کی معاملہ فہمی کا قائل ہونا پڑا تھا۔ شگفتہ نے بھی ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کیا تھا، شاید اسی لیے مجھے ناشتہ بہت مزے کا اور ماحول بہت سہانا لگ رہا تھا۔ بھیا جی، اچانک شگفتہ نے شرف الدین کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اب بھی کھویا ہوا تھا۔ آپ نے حویلی میں رات گزاری تھی؟ اس کے لہجے میں بڑا اشتیاق تھا۔ ہاں، اس نے جواب بہت منتصر سا دیا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں شگفتہ کو رات والا قصہ سناؤں اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھے اور میں اس کی آنکھوں میں دور تک پھیل جاؤں، مگر شرف الدین کے انداز نے مجھے محتاط کر دیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کو سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر مجھے دیکھا۔ شاید اسے بھی یہی توقع تھی کہ میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا، مگر میں بھی خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر پھیل گیا تھا جس میں خوف بھی شامل تھا۔ وہ بہت غور سے شرف الدین کو دیکھنے لگی تھی، جیسے اس کے چہرے پر رات کے واقعات کا عکس دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دوسرے لمحے شرف الدین یوں چونک اٹھا تھا جیسے خاموشی کا لمس اسے جھنجھوڑ گیا ہو۔ ہاں شگفتہ، رات وہیں گزاری تھی اور میرا اب تک کسی روح سے ٹکراؤ نہیں ہوا، یعنی جسے ٹکراؤ یا بالمشافہ ملاقات کہا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس بدھی کو سلجھانے میں کچھ زیادہ ہی وقت نہیں لوں گا، یعنی کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس بار شرف الدین نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اتنی الجھ چکی تھی کہ اسے سامنے رکھی چائے کی اس پیالی کا دھیان بھی نہیں تھا، جو کہ اس کے ہونٹوں کو چھو لینے کے لیے یقیناً بےتاب ہوگی۔ جو کچھ ہوا ہے وہ اگر میری سمجھ میں آ گیا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ چند لمحوں بعد شرف الدین نے کہا تھا۔ وہ اس وقت بلا کا سنجیدہ مفکر لگ رہا تھا۔ میں نہیں، شاید شگفتہ نے بھی اسے پہلی بار اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ خاموشی پھر کمرے میں پھیل گئی تھی۔ عجیب سا بوجھل پن تھا۔ مجھے یہ بوجھل پن سخت گرا گزرا کہ ایسا ہی بوجھل پن تو میری زندگی پر بھی حاوی تھی۔ تو میں کوشاں تھا، میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے چائے پی اور دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں کو دیکھنے لگا تھا۔ دیواروں پر شرف الدین کے باپ دادا کی تصویریں لگی تھی۔ میں لاشعوری طور پر شرف الدین کے دادا کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا تھا، جن کی آنکھوں میں بڑا وقار، بڑا سکون اور چہرے پر بلا کی شرافت تھی۔ کیا میرے پردادا کا چہرہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ میں نے حسرت سے سوچا تھا۔ تبھی میرے اندر ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ ہم جلد از جلد حویلی پہنچ جائیں۔ میں ان کی تصویر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ شرف الدین میں ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ چلیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چلو، وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ شگفتہ ہم دونوں کو کھوجتی رہ گئی اور ہم باہر نکل گئے۔ وہاں سے ہم سیدھے لنڈن کے گھر پہنچے تھے۔ لنڈن کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی میری بلائیں لینا شروع کر دی۔ آواز دے کر لنڈن کے باپ رمضان کو میری آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اندرونی برآمدے کی ایک کٹیا پر لیٹا تھا جو یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کی خیر خیریت پوچھی۔ چھوٹے مرزا، میں نے سنا ہے چھوٹی بیگم مراد آباد چلے گئی۔ اس نے اکڑی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا تھا۔ غالباً اسے دمے کی شکایت بھی ہو چکی تھی۔ جی رمزو بابا، آپ کو کس نے بتایا؟ لنڈن کی ماں بتا رہی تھی چھوٹے مرزا۔ انہوں نے یہ فیصلہ بہت دیر سے کیا ہے، اگر پہلے کر لیتی تو بڑے مرزا یوں۔ ابھی رمزو بابا نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں کھانسی آ گئی۔ کھانسی اتنی خوفناک تھی جیسے سینے میں کپڑا بننے والی کوئی کھڈی سی چل پڑی ہو۔ میں نے ان کی کمر سے ہلائی تھی۔ شرف الدین بھاگ کر سامنے رکھی سراہی سے پانی انڈیل لایا تھا۔ لنڈن شاید اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ لنڈن کی اماں لال رنگ کا کھانسی کا شربت لیے ہماری طرف لپکی تھی۔ حکیم جی کی دوا چھوڑ کر پتہ نہیں کون سی دوا لے آیا یہ لنڈن۔ مجھے لگتا ہے اس دوا نے الاؤ دہکا دیا ہے سینے میں۔ وہ بڑبڑائی اور چمچے میں دوا بھر کر ان کے حلق میں انڈیل دی تھی۔ رمزو بابا کا چہرہ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اب بھی ان کے لاغر اور بوڑھے بدن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔
सीने की गुड़गुड़ाहट अब भी सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद खांसी का दौरा खत्म हुआ तो बेदम से होकर लेट गए। उनके गले की तमाम रगें फूली हुई थी, आंखें वहशतनाक हद तक फैल चुकी थीं और इनमें पानी भरा हुआ था। कान और चेहरा अब भी सुरख थे। सांस जो थी वो धुंकी की मानित चल रही थी। उसी वक्त लंदन तौलिए से सांस साफ करता हुआ आ गया। वो गाल पर नहाकर निकला था। बाप की हालत देखकर वो बेहद परेशान हो गया था। कुछ देर बाद लंदन की अम्मा शरबत बना लाई। अब रमजू बाबा की हालत पहले से काफी बेहतर थी। अचानक मैं चौंक उठा, बल्कि उछल ही पड़ा। मेरे जहन में रमजू बाबा का अधूरा जुमला सरसरा गया था, यूं जैसे अचानक कोई कीड़ा पैर पर रींग जाए या आस्तीन में घुस जाए। रमजू बाबा, मैंने बेसख्ता पुकारा था। हाँ छोटे मिर्जा, उन्होंने तकिए से टेक लगाते हुए कहा था। अभी अभी आपने कहा था कि अगर अम्मा हवेली छोड़ने का फैसला पहले कर लेती तो अब्बा। अब क्या जानते हैं रमजू बाबा, अब्बा का इंतकाल तो हार्ट अटैक। नहीं छोटे मिर्जा, छोड़िए। उन्होंने हाथ उठाकर मेरी बात को काट दिया। बड़े मिर्जा का दिल कितना मजबूत था ये आप नहीं, मैं जानता हूँ। जो शख्स स्टेशन वाले कुएं पर जाकर रातें गुजारता हो, जो मिर्जा सुलत बैग के अंधे कमरे में 14वीं की खतरनाक रात गुजारा करता हो, जो बरामदे के पार बरगद के दरख्त के नीचे चीता बनाता रहा हो, वो इतना कमजोर नहीं हो सकता कि उसका दिल बंद हो जाए और वो मर जाए। वो मिर्जा सुलत बैग जैसे जलाद का पोता और मिर्जा शजात बैग जैसे बहादुर शख्स का बेटा था। उसे यूं मार देना किसी और के बस की बात नहीं थी। उनकी आवाज में बेपनाह नफरत थी। ये नफरत किस लिए थी मैं जान ना सका, मगर उनके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई थी। मुझे बाबा या अम्मा के अलावा भी किसी की जुबानी ऐसी किसी बात का इल्म ना हो सका था कि अब्बा इस कुएं पर रातें गुजारा करते थे, या वो परदादा के कमरे में भी यहाँ ये कि वो परदादा के कमरे में भी रातें गुजार चुके थे। अगर ऐसा हो भी चुका था तो अचंभे की बात ना थी। ये वही तजस्सुस हो सकता है जो अब मेरे अंदर भी परवान चढ़ चुका था, मगर बरकत के पैर तले चीता बनाने वाली बात मेरे लिए हैरत अंगेज थी। मैंने जब से होश संभाला था ना ऐसी कोई बात देखी थी और ना सुनी थी, ना ही अम्मा ने ऐसी किसी बात का जिक्र किया था। सवाल ये था कि वो अगर चीता बनाते थे तो क्या करते थे, अगर जलाते थे तो अम्मा ही क्या घर के सारे अफराद को पता चल जाता। उस दरख्त के नीचे चीता बनी हुई तो सिर्फ मैंने देखी थी और यकीनन अब्बा की बनाई हुई चीता नहीं हो सकती थी। इसलिए कि तारा और अम्मा की आवाज सुनकर मैं जब चौंका था तो वो चीता भी इस लड़की की तरह गायब हो चुकी थी जिसे मैंने वहां से रोते हुए देखा था। मेरे जेल में गिरे सी पड़ती जा रही थी। छोटे मिर्जा, बात बढ़ती जा रही है। आपने यहाँ रुक कर कोई आग लाना फैसला नहीं किया। रमजू बाबा की आवाज मुझे सोचो के बनवर से खैर चलाई थी। रमजू बाबा, मेरे बजाय शरफुद्दीन बोल उठा था। आप हमारे बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हैं, मगर इस वक्त नहीं। मैं और वकारुल हसन शाम को आपके पास आएंगे। इस वक्त हम लंदन को लेने आए हैं। हम मिर्जा सुलत बैग के कमरे की सफाई करवाना चाहते हैं। वकार जो है वो उनकी तस्वीर देखना चाहता है। वैसे उसकी तमाम तर दिलचस्पी जोगिंदर नाथ स्वामी जी की तस्वीर से वाबस्ता है। क्या आप जोगिंदर नाथ को जानते हैं? शरफुद्दीन जब ये बता रहा था तो मेरा जी चाहा कि मैं उसे चुप करवा दूं। मेरा ख्याल था कि वो लंदन को हमारे साथ नहीं जाने देंगे। शरफुद्दीन के बात खत्म करते ही मैंने रमजू बाबा की तरफ देखा। हस्बे तवक्को उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था और बेचैन होकर कोहनियों के बाल उठ गए थे। नहीं नहीं शरफुद्दीन, ऐसा नहीं करो। जो चीज जहां दफन है उसे वही दफन रहने दो। मुझे लंदन की नहीं वकारुल हसन की ज्यादा फिक्र है। अल्फाज उनकी जुबान से यूं अदा हो रहे थे जैसे मुंह में बड़े जलते हुए अंगारे हों जिन्हें जल्द अज जल्द उगल कर वो अजियत से बचना चाहते हो। मेरी फिक्र ना करें रमजू बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बड़े मजबूत लहजे में कहा था। वो मुंह से कुछ भी ना बोले मगर नडाल से होकर दोबारा लेट गए। उनकी निगाहें छत के बुलबुल पर अटक कर रह गई थी। सांस फिर फूलने लगी थी और होंठ बेंच गए थे। आप आराम करें रमजू बाबा, हम शाम को आपके पास आएंगे। शरफुद्दीन ने उनका पलंग से लटका हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया था। वो यूं लेटे हुए जैसे उन्होंने कुछ भी ना सुना हो, उनके हाथ को किसी ने भी छुआ ना हो। शरफुद्दीन ने उनका हाथ छुआ तो वो फिर पलंग से लटक कर झूलने लगा था। अगर उनकी सांस डोंकी की मानिद ना चल रही होती और आंखों की बुदली सतह पर पुतलियां सी बेचैनी से हरकत ना कर रही होती तो मैं उन्हें मुर्दा समझ लेता।
میں اٹھنا تو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ان کی حالت تسلی بخش نہ تھی، مگر جب شرف الدین نے دھیرے سے میرے کندھے کو چھوا اور جب میں نے چونک کر لنڈن اور شرف الدین کی طرف دیکھا تو دونوں نے مجھے اٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بادل نخواستہ وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ میں نے نکلتے لنڈن کی اماں کو رمزو بابا کا خیال رکھنے کا کہہ دیا۔ نامعلوم مجھے کس بات کا درکار تھا، ایک عجیب سا احساس تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا، میرے قدموں کو بوجھل کر رہا تھا۔ شاید میں ان سے کچھ اور بھی معلوم کرنا چاہتا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ مجھے اس پر بھی حیرت تھی کہ میں اس سے پہلے مجھے ان کا خیال کیوں نہیں آیا۔ وہ میرے دادا کے خاص ملازم تھے، یقیناً پردادا کی زندگی میں بھی وہ ملازم ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 برس تو ہوگی، اب سے شاید 10-15 برس پہلے تک وہ ہمارے ملازم تھے، پھر انہوں نے باقاعدہ ملازمت تو چھوڑ دی تھی مگر گھر آنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اکثر ابا کو ان سے باتیں کرتے دیکھا تھا، وہ جب بھی آتے تھے ابا انہیں اپنی بیٹھک میں لے جاتے تھے، پھر گھنٹوں ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے نوکری خود چھوڑی تھی یا کسی اور نے انہیں نکال دیا تھا، ممکن ہے وہ بھی پردادا کے زمانے میں نوکری چھوڑ گئے ہوں۔ کچھ بھی تھا، مجھے ایسی باتوں سے بھی واقفیت حاصل ہونا چاہیے تھی جن سے میں اب تک ناواقف رہا ہوں۔ میں انہی سوچوں میں لنڈن اور شرف الدین کے ساتھ چلتا رہا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ ہم کب حافظ جی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ حافظ جی کا بیٹا بشیر باہر درخت کے نیچے بچھی چوکی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور چند حاجت مند اس کے گرد بیٹھے تھے۔ شرف الدین کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ شرف الدین کے قریب پہنچا اور نہ جانے اسے کیا کہتا رہا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا، مگر چند ہی منٹ بعد وہ چلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شرف الدین الفاظ کا جادوگر ہے، اس کے آگے بڑے سے بڑا شخص بھی حوصلے ہار سکتا ہے۔ میں اور لنڈن کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد بشیر نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کہا تو وہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بشیر گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ شرف الدین کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا اور بشیر کو لیے ہوئے ہمارے قریب آ گیا تھا۔ وقار الحسن، تم ان دونوں کو لے کر حویلی پہنچو، میں کھانا لے کر آ رہا ہوں۔ کھانا؟ ہاں، ظاہر ہے ہم گھنٹہ بھر میں تو اپنے کام سے فارغ نہیں ہو سکتے، ابھی 10:30 بج رہے ہیں، میں 12 بجے کھانے کا عادی ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں لنڈن اور بشیر کو لے کر حویلی کی طرف چل پڑا، جبکہ شرف الدین راستے ہی میں ہم سے جدا ہو کر اپنے گھر کی طرف مڑ گیا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ لنڈن تو جو تھا وہ خاصا بے پرواہ نظر آ رہا تھا، مگر بشیر کی آنکھیں کچھ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حویلی کی ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی انگلیاں تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گھما رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ بشیر اور لنڈن پہلی مرتبہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابا کے پاس بھی جو لوگ آتے تھے وہ حویلی کے سامنے والے گیٹ سے آنے کی بجائے دائیں جانب بنے چھوٹے گیٹ سے داخل ہوتے تھے۔ اس گیٹ کے برابر والا بڑا ہال نما کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ گیٹ اس وقت بند تھا، پھر کیونکہ گھر میں خواتین نہیں تھی، اس لیے میں انہیں اس طرف سے لے آیا تھا۔ ہمیں ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزارا کہ شرف الدین کھانا لے آیا۔ ابھی کسی کو بھی بھوک نہیں تھی، اس لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ پہلے تیسری منزل کو دیکھ لیا جائے، پھر کھانا کھانے کے بعد صفائی کا کام شروع کیا جائے گا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حویلی کے اندرونی حصے والی سیڑھیوں کو بڑا جوابی دروازہ لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اس پر بڑے تالے میں زنگ لگ چکا تھا، اسی لیے اس دروازے کو کھولنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ان تینوں کو لے کر برآمدے کی دوسری طرف والے حصے میں آ گیا، جہاں سے سیڑھیاں اوپر کی منزل پر جاتی تھیں۔ یہ وہی سیڑھیاں تھیں جنہیں مرزا سہولت بیگ استعمال کیا کرتے تھے اور جو عین چبوترے کے سامنے تھی۔ سیڑھیاں دور میں اڑتی ہوئی تھیں۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر سیڑھیوں پر قدم رکھا تو اس پر بکھرے سکے پتے ہمارے پیروں تلے آ کر چڑمڑا گئے تھے۔ سیڑھیاں مضبوط تھیں۔ شرف الدین ان سیڑھیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر میں نے اسے اچانک چونک کر جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں رک گیا تھا، میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جھکا ہوا سیڑھیوں کے اس حصے کی طرف کچھ تلاش کر رہا تھا جہاں سے ریلنگ کو سہارا دینے والے لکڑی کا سٹون سا زمین میں پیوست تھا۔ دوسرے ہی لمحے جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں چاندی کی ایک باریک سی زنجیر تھی جس میں جگہ جگہ گھنگرو پڑے تھے۔ وہ غالباً پس زیب تھی
اور میں اس پر زیب کی حالت دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے شرف الدین نے نہ اٹھائی ہو بلکہ ابھی ابھی کسی سنار کے شوکر سے نکالی ہو۔ پر زیب نئی اور چمکدار تھی۔ میرے علاوہ لنڈن اور بشیر بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شرف الدین نے مسکرا کر ہمیں دیکھا اور بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پزیب میری ہے اور یہ رات یہاں گر گئی تھی جب میں ورزش کے بعد یہاں بیٹھ کر سو گیا تھا۔ ممکن ہے کہ بشیر اور لنڈن اس کے جملے سے مطمئن ہو گئے ہوں، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ یہ وہ پائل بھی ہو سکتی ہے جس کی آواز میں کئی بار سن چکا تھا۔ شرف الدین نے مجھ سے نگاہیں چرا لیں اور پزیب کو اپنی جیب میں لے لیا تھا۔ پھر وہ بے خوف و خطر سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے بشیر، لنڈن اور آخر میں میں تھا۔ میرے اندر خوف سے زیادہ بے پناہ تجسس تھا۔ یہ وہ تجسس تھا جو نہ جانے کب سے مجھ میں پال رہا تھا۔ میں آج زندگی میں پہلی بار ان سیڑھیوں پر قدم رکھ رہا تھا۔ ہم پہلی منزل پر پہنچے تو میری کیفیت بھی شرف الدین، بشیر اور لنڈن سے مختلف نہ تھی۔ میں بھی ایک ایک چیز کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک طویل برآمدہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون لگے تھے۔ ان ستونوں کے درمیان لکڑی کا جنگلہ تھا جو سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دور تک چلا گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے 3 دروازے تھے۔ تیسرے اور آخری دروازے سے کچھ فاصلے پر پھر ویسی ہی سیڑھیاں تھی جو دوسری منزل پر جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پہلی منزل پر جو کمرے بنے ہوئے تھے ان میں کیا تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ پہلی منزل پر دونوں چچا اور تایا کے کمرے تھے جو انہوں نے اپنی اپنی شادیوں کے بعد تک استعمال کیے تھے، مگر یہ عرصہ زیادہ طویل نہ تھا۔ پھر وہ لوگ مراد آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان بند کمروں میں ان کا بچا کچا سامان ہو۔ بہرحال یہ کمرے ہمارے لیے اہم نہیں تھے۔ یہ بات شرف الدین بھی جانتا تھا، اسی لیے وہ بھی ان دروازے پر پڑے زنگلو تالوں پر نگاہ ڈالتا ہوا ان سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا جو آخری کمرے سے کچھ فاصلے پر بنی تھی۔ پہلی منزل کا یہ برآمدہ خاصا طویل تھا۔ ہمارے چلنے سے برآمدے کا چوبی فرش چرچرا رہا تھا۔ ریلنگ پر لگی مٹی ہمارے ہاتھوں پہ لگ چکی تھی۔ میں خاصی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ ہم سیڑھیاں عبور کر کر دوسری منزل پر پہنچے تو یہاں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان 2 کمروں کے درمیان دروازے کھلے ہوئے تھے، یعنی کہ ان دروازوں پر تالے نہیں تھے، البتہ لوہے کی بڑی بڑی کنڈیاں لگی ہوئی تھیں جو بند تھی۔ ان کنڈیوں کے اوپر کچھ فاصلے پر ایک پتل کی زنجیر سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس زنجیر کے دوسرے سرے پر پتل کی ایک ٹھوس سی سلاخ تھی جو کنڈی میں اٹکائی گئی تھی۔ ہم نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی اور پھر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اچانک شرف الدین پلٹا اور اس نے حیرت سے میرے سر کے اوپر سے دوسری طرف دیکھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو میں خود بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ دور برآمدے کے آخری سرے پر چھت سے تقریباً 3 فٹ نیچے 2 چھتی سی بنی ہوئی تھی۔ اس 2 چھتی کو بھی سامنے سے لکڑی کے دروازے سے بند کیا گیا تھا۔ اس وقت ان دروازوں کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ اس کے کنڈے میں گیندے کے کئی ہار لٹکے ہوئے تھے۔ یہ ہار بہت زیادہ پرانے نہیں تھے، یوں لگتا تھا جیسے 1-2 روز پہلے انہیں لٹکایا گیا ہو۔ اسی دروازے پر نیچے سے اوپر تک سیاہی کی لمبی سی لکیر تھی، جیسے اس لکیر کے نیچے کسی نے تیل یا گھی کا دیا چڑھایا ہو، جس کی دھوں سے نکلنے والا گاڑھا سا دھواں یہ سیاہ لکیر ڈالتا ہوا اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ چھت پر بھی اس طرح کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اور شرف الدین غیر ارادی طور پر اس 2 چھتی کی طرف بڑھ گئے۔ ہم نے ایسی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں یہ دیا رکھا جا سکتا ہو، مگر وہاں نہ کوئی تاک تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ریک وغیرہ، لیکن دھوئیں کی یہ اوپر جاتی ہوئی سیاہی کی لکیریں بات کا ثبوت تھی کہ یہاں دیا جلایا جاتا رہا ہے۔ 2 چھتی کافی اونچی تھی، ورنہ شاید ہم اس ہار کو بھی چھو کر دیکھتے۔ شرف الدین نے شاید اسی لیے 2 نگاہیں دڑا کر کچھ ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی جس کے سہارے اوپر پہنچا جا سکے، مگر وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ قریب سے بھی گیندے کے پھول زیادہ پرانے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اور شرف الدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ کچھ سوچتا ہوا پلٹ گیا۔ اب اس کا رخ پھر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چال پڑا تھا۔ ہم جو ان سیڑھیوں کی طرف مڑے ٹھٹک کر آ گئے تھے۔ ان سیڑھیوں پر بھی ایک اونچا سا چوبی دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس دروازے پر تھوڑے تھوڑے سے فاصلے سے 3 کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ کنڈیاں پتل کی تھیں اور ان تینوں میں پتل کے بڑے بڑے تالے پڑے تھے۔ یہ سیڑھیاں مرزا سولت بیگ کے کمرے کی طرف جاتی تھیں۔ مجھے چوبی دروازہ اور ان بڑے تالوں کو دیکھ کر کافی مایوسی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان تالوں کی چابیاں کہاں ہیں۔ شرف الدین کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔
ہم لوگ ہاڑے ہوئے جواڑے کی طرح کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پاس اس حویلی کی چابیاں ہیں؟ شریف الدین نے مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں ہے تو صحیح، مگر میرا خیال ہے کہ ان میں ان تالوں کی چابیاں نہیں ہوں گی۔ ہم انہیں چابیوں سے کوشش کریں گے۔ ویسے تم ابا کے کمرے میں ان چابیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، میرا خیال ہے کہ چابیاں انہیں کے کمرے میں ہوں گی۔ شریف الدین نے کہا تو مجھے بھی یہ یقین سا ہو گیا تھا کہ چابیاں وہیں سے ملیں گی۔ بہرحال اب یہاں کھڑے رہنا بیکار تھا، اسی لیے ہم لوگ واپس چلے آئے۔ نیچے آ کر ہم نے ہاتھ منہ دھویا، اس لیے کہ ہم پورے کے پورے مٹی میں اٹھ چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی صحرا کو عبور کر آئے ہو۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باورچی خانے سے پلیٹیں اٹھا لایا۔ شریف الدین کھانا ٹفن میں لایا تھا۔ ہم نے اماں ہی کے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی میری آنکھوں میں نیند بڑھ گئی تھی۔ شریف الدین بھی اونگنے لگا تھا۔ ہم چاروں کیولا کرنے کی نیت سے لیٹ کے۔ ہمارا ارادہ سونے کا نہیں تھا۔ میں سر جھٹک جھٹک کر نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر اس جگہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا جہاں چابیاں ملنے کا امکان تھا۔ ابا کا کمرہ ابا کی موت کے بعد سے بند تھا۔ نامعلوم حویلی کی یہ روایت کیوں چلی آ رہی تھی کہ ہر مرنے والے کے کمرے کو بند کر دیا جاتا تھا؟ میں نے اماں ہی کو دیکھا تھا کہ وہ پہلے دادی کے کمرے میں اور بعد میں ابا کے کمرے میں بھی مغرب کے وقت روشنی کر کر اگربتی جلا کر تسبیحاں پڑھا کرتی تھی، مگر میں نے کبھی انہیں دادا ابا یا پردادا کے کمرے میں یعنی اوپر کی منزل پر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ دادی اور اماں کا کمرہ نچلے حصے میں تھا جہاں وہ پابندی سے روشنی کر کر تسبیحاں پڑھا کرتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر چابیاں ابا کے کمرے میں نہ ملی تو دادا کے کمرے میں تلاش کروں گا۔ دادا کا کمرہ پہلی منزل پر تھا جہاں چچا اور تایا کا کمرہ تھا۔ میں نہیں سوچا میں گم جانے کب سو گیا تھا، خدا جانے کب تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو اچھل کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا۔ گہری خاموشی تاری تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ شریف الدین بشیر اور لنڈن کہاں گئے؟ انہوں نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں تو دوپہر کا کھانا کھا کر کیولا کرنے لیٹا تھا، پھر یہ اتنے بہت سے گھنٹے کیسے گزر گئے مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میں اماں کی مساڑی پر لیٹا تھا جبکہ شریف الدین بشیر اور لنڈن نیچے چاندنی پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے تھے۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اٹھا تو کسی چیز سے ٹکرا کر لڑکھڑا گیا تھا، گرتے گرتے بچا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں کسی انسانی جسم سے ٹکرایا ہوں۔ میرا دل پہلے تو بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا، پھر میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ مجھے خیال ہے کہ لنڈن بشیر یا شریف الدین ہوں گے، مگر اس خیال سے میرے پھر خوف پورے وجود میں پھیل گیا کہ اگر میں انہیں میں کسی سے ٹکرایا ہوں تو وہ اٹھے کیوں نہیں ہے؟ میں 2 قدم پیچھے ہو گیا، پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ٹکرانے والے بدن کو چھو کر دیکھتا۔ میں نے اندازے سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہلکا سا روشن خلا تھا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں نے صحیح سمت کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ میں چند لمحے کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے آگے کی طرف ٹٹولتا ہوا بڑھتا رہا۔ چند لمحوں بعد ہی میرے ہاتھ کسی کے پیروں سے ٹکرائے تھے اور ایک بے ساختہ قسم کی چیخ میرے حلق سے نکل کر دور تک پھیل گئی تھی۔ چیخ نکلتے ہی میں نے کمرے میں ہلچل سی محسوس کی تھی اور دوسرے لمحے شریف الدین کی بھرائی ہوئی آواز میں شریف الدین اندھیرا کس نے کیا؟ آوازیں تینوں کی تھیں۔ ان تینوں کو اپنے قریب محسوس کر میری جان میں جان آئی تھی۔ شریف الدین، میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے آواز دی تو اس کی آگے کی جانب پھیلے ہوئے ہاتھ میرے ہاتھوں میں آگے وہ بھی شاید کچھ ٹٹول کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقار، سوئچ کس طرف ہے؟ شریف الدین کھڑا ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کا ہیولا صاف نظر آنے لگا تھا۔ پھر شاید ہم سبھی کی آنکھیں اور اندھیرے کو دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ ہم سبھی ایک دوسرے کو ہیولوں کی مانند نظر آنے لگے تھے۔ تمہاری دائیں جانب، میں نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ لنڈن اور بشیر کھسک کر میرے قریب آ چکے تھے۔ ان میں سے جانے کس کی گگی بندھی ہوئی تھی کوئی میرے قریب بیٹھا کانپ رہا تھا۔ کون؟ بشیر؟ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کسی کے گھٹنے سے ٹکرایا تھا۔ ہاں چھوٹے مرزا، یہ اتنا اندھیرا کیسے ہو گیا؟ ابھی تو دن ہے، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ لمحے بھر کو ہم سب کی آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ دوسرے لمحے ہم سب ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ دن ہی نہیں ہے، رات ہو چکی ہے، شریف الدین کی آواز میں بلا کر ٹھہراؤ تھا۔ مگر اتنی جلدی؟ لنڈن نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ابھی تو ہم سوئے تھے۔ بے وقوفوں کسی باتیں نہ کرو، ہم ابھی نہیں سوئے تھے، دوپہر میں سوئے تھے۔ میں اور وقار الحسن تو خیر اس لیے اتنی دیر بے خبر سوتے تھے کہ ہم رات بہت دیر تک جاگے تھے۔
اور سویرے سویرے اٹھ گئے تھے، مگر تم دونوں پر کیوں نیند ٹوٹ پڑی تھی؟ شرفودین نے غصے سے لنڈن اور بشیر کی طرف دیکھا تھا۔ میں تو دوپہر میں سونے کا عادی بھی نہیں ہوں بھیا جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میری مانو تو یہاں سے چلو ابھی چلو، یہاں رات میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بشیر اب کافی سمجھ چکا تھا، مگر گھٹنے سکیڑے اور دونوں بازوؤں سے اپنے دونوں کندھے تھامے گٹھری سی بنا بیٹھا تھا۔ بکواس نہ کرو، تم جانا چاہو تو جاؤ، ہم جس کام کا ارادہ کر آئے ہیں اسے کر ہی جائیں گے۔ شرفودین نے بشیر کو جھڑک دیا، پھر لنڈن کی طرف مڑا تھا۔ کیوں لنڈن؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بھیا جی، جہاں تم وہاں ہم، اپنے کو بالکل ڈر نہیں لگتا، اپنے قبضے میں کوئی جن بوت نہیں ہے، پھر بھی دل بڑا مضبوط ہے۔ ناپون کے گلے میں کوئی تعویذ ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر بے پرواہی سے کہا تھا۔ تعویذ کے ذکر پر بے اختیار میرا ہاتھ اپنے گلے کی طرف رینگ گیا تھا۔ میرے گلے میں تعویذ نہیں تھا۔ جلدی مجھے یاد آ گیا کہ تعویذ میں نے صبح نہاتے ہوئے غسل خانے میں کونٹی پر ٹانگ دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں میں نے لالٹین رکھی تھی۔ لالٹین میں تیل نہیں تھا اور تیل کا جو ڈبہ تھا وہ باورچی خانے میں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں باورچی خانے میں گیا۔ مجھے اندھیرے میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اوپر بنی طاق پر ہاتھ سے ٹٹولا، توقع کے مطابق دیا سلائی میرے ہاتھ آ گئی تھی۔ میں نے لالٹین جلائی اور جلدی سے باورچی کی طرف بڑھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی لو زیادہ دیر تک روشن نہیں رہ سکے گی۔ تیل کا ڈبہ اٹھا کر میں واپس کمرے میں چلا آیا۔ لالٹین بجھا کر میں نے اس سے تیل سے بھر دیا اور پھر جلا دیا۔ شرفودین کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بشیر آنکھیں پھاڑے بیٹھا اسے تک رہا تھا اور لنڈن اسی بے پرواہی سے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مرزا سلط بیگ کے کمرے میں بجلی ہے؟ شرفودین نے اچانک سر اٹھا کر سوال کیا تھا۔ نہیں، بجلی آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اور اوپر کی منزلیں اس سے قبل ہی بند کر دی گئی تھی۔ بجلی صرف نچلے حصے کی انہی چند کمروں میں اور باورچی خانے میں لگوائی ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ بھیا، بشیر کی آواز سن کر ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بھیا ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں جاؤں؟ جاؤ یار، میں سمجھا تھا کہ تم ڈرپوک نہیں ہو۔ شرفودین جھنجھلا گیا تھا۔ نہیں، میں ڈرپوک نہیں ہوں بھیا، مگر اتنی رات کو آپ نے تو کہا تھا کہ دن ہی میں کام ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت خوفزدہ سا تھا۔ بات سنو، یہ تم جن وغیرہ کیسے قابو میں کر لیتے ہو؟ شرفودین اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ آپس کی بات ہے بھیا، میں تو صرف تعویذ وغیرہ دیتا ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ تو وہ بوتلیں جو تم مجھے دکھا رہے تھے اور جن میں تمہارے ابا نے نیلا پیلا دھواں بھر رکھا تھا، وہ کیا چکر ہے؟ وہ تو ابا جانتے ہیں۔ یار تم لوگ اپنی جہالت سے کیوں معصوم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو؟ اور تم ایسے ہی تعویذ گنڈے کرنے والے ہو تو کچھ تعویذ اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈال لیتے؟ ڈالے تو ہیں۔ اس نے فوراً اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تعویذوں کا ایک گچھا سا باہر نکال لیا۔ ایک بے ساختہ قسم کا کہکا لنڈن اور شرفودین کے حلق سے پھوٹ نکلا تھا۔ ابھی اتنے تعویذ ڈال کے بھی گگیاڑا سا ہے، لنڈن نے اپنے پیلے پیلے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ جن باتوں پر خود تم لوگوں کو اعتقاد نہیں ہے، ان میں دوسرے لوگوں کی معصومیت کیوں خریدتے ہو تم لوگ؟ شرفودین سخت غصے کے باوجود بھی نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بھیا میں جاؤں؟ بشیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ یار، دفع ہو جاؤ۔ شرفودین نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر لالٹین کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس اندھیرے میں تو باہر نکلتے ہوئے اس کا دم نکل جائے گا۔ میں لالٹین لے کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے غسل خانے سے اپنا تعویذ بھی لینا تھا اور شرفودین کی باتیں سننے کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میرے تعویذ کے بارے میں کچھ پتا چلے۔ بشیر مجھے کھڑا ہوتے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بڑے گیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ ہم میں سے گھڑی کسی کے پاس نہ تھی وقت کا پتہ چلتا، مگر میرا اندازہ تھا کہ 8 ساڑھے 8 ہوئے ہوں گے۔ ڈلتا ہوا چاند تھا، اسی لیے دیر ہی سے نکلتا تھا۔ ساری حویلی میں گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گیٹ کھولتے ہی باہر سے کچھ روشنی رینگ کر اندر چلی آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر تاج الدین کی پان بیڑے کی دکان کھلی تھی، وہاں لالٹین لٹک رہی تھی اور کچھ لوگ بھی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر بشیر کو کافی ڈھارسی ہوئی تھی۔ وہ خدا حافظ کہہ کر دکان کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے گیٹ میں کنڈا اٹکایا اور واپس چل پڑا۔ میں اماں کے کمرے میں جانے کے بجائے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں کے کمرے سے نکلنے والی روشنی نے اس حصے میں کافی اجالا کر دیا تھا۔ غسل خانے کے قریب جا کر میں نے دروازہ کھولا اور لالٹین لیے اندر داخل ہو گیا۔ لالٹین اونچی کر کر میں نے کونٹی پر نگاہ ڈالی، وہاں تعویذ نہیں تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ صبح میں نے تعویذ وہیں ٹانگا تھا۔ پھر میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی تھی، اوپر بنے طاق پر ہاتھ سے ٹٹولا تھا، اپنے میلے کپڑوں کو جھاڑ کر دیکھا تھا، پانی کی ٹنکی کے صابن رکھنے والی جگہ کے اوپر دیکھا تھا۔
ہر جگہ تلاش کیا، تویز کہیں نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بے اختیار میری نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اوپر کچھ لکڑی کی بلپیاں سی رکھی تھیں۔ میں شاید آپ کو پہلے نہیں بتایا کہ اس غسل خانے میں بھی ایک چھوٹی سی 2 چھتی بنی ہوئی تھی، جسے ابا نے لوہے کی ٹنکی لگانے کے لیے بنوایا تھا، مگر پھر جانے کیوں ٹنکی نہ لگوائی تھی۔ اس 2 چھتی پڑی لکڑی کی یہ گز بار سی چپٹی سی بیلیاں رکھی ہوئی تھیں، جن کے سرے باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ میں نے لالٹین والا ہاتھ اوپر کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا تویز ایک بلی کے سرے پہ لٹکا ہوا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میرا حیران ہونا بجا تھا، کیونکہ یہ بلیاں کافی اونچی رکھی ہوئی تھیں اور وہاں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ وہاں اسے کس نے ٹانگا ہوگا، یہ سوچنا تو بعد کی بات تھی۔ سب سے پہلے تو اسے اتارنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، پھر پیرا سرکا کر اس پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہاتھ تویز کی طرف بڑھایا، وہ اب بھی بالشت بار مجھ سے اونچا تھا۔ میں لالٹین لے کر باہر آ گیا۔ باہر نالی صاف کرنے والی سلاخ رکھی تھی۔ میں اسے اٹھا کر دوبارہ غسل خانے میں پہنچ گیا۔ اب مجھے یوں گھبراہٹ سی مجھ پر طاری ہونے لگی تھی کہ شرف الدین میرے غائب ہونے پر کڑ رہا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میرے پیچھے یہاں تک پہنچ جاتا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ میں وہ تویز اتارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں تو یہی سوچتا ہوا میں غسل خانے میں داخل ہوا اور اس سلاخ کی مدد سے تویز اتار لیا۔ اسے گلے میں ڈالنے کے بجائے میں نے جلدی سے جیب میں رکھا اور تیز قدموں سے پلٹ کر اماں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ شرف الدین غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ کیوں بھائی، کوئی خاص میٹنگ تھی تمہاری روحوں سے جو یوں ہمیں ہونکوں کی طرح بیٹھا چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے؟ مما میں ذرا کام سے یار، میں غسل خانے میں گیا تھا۔ تو کیا کر رہے تھے؟ اس نے طنزیہ انداز میں مجھے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ خیر فضول باتیں چھوڑو، اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے لالٹین کی لو نیچی کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں اسی لیے تو تمہارے انتظار میں تھا۔ تم نے چابیاں ڈھونڈ لی؟ نہیں، چابیاں ابا کے کمرے میں ڈھونڈنا ہوں گی اور وہاں میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہہ دیا تھا۔ تو چلو یار، وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ وقت میں نے ضائع نہیں کیا، تم شاید کھانے میں بنگ ڈال کر لائے تھے، میں نے چڑ کر جواب دیا تھا۔ وہ چونک اٹھا تھا۔ بنگ؟ کیوں، اس میں چونکنے کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے تم یہ تو نہیں مانو گے کہ کوئی اندیکھی چیز انہیں شکنتلا کی روح یا پھر کسی اور کی روح ہمیں صورت بیگ کے کمرے میں جانے سے روکنا چاہتی تھی۔ تبھی ہم سب گہری نیند سو گئے تھے، میں نے منہ بنا کر کہا تھا۔ وہ کالی آنکھوں سے مجھے تکتا رہا جیسے اس نے میری بات سنی نہ ہو۔ چلو، اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر لنٹن بھی انگڑائی لیتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے لالٹین اٹھائی تھی۔ اماں کے کمرے کے بعد 3 کمرے اور تھے، ایک بہنوں کا اور پھر پھپھیوں کا اور پھر میرا، اور اس کے بعد ابا کا کمرہ تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جھانکا مگر اندر گہرا اندھیرا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی لالٹین کی روشنی نے کمرے کے فرش پر سلاخوں والی کھڑکی بنا دینے کے سوا کچھ بھی نہ کیا۔ میں اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دیوار پر لگی گھڑیال تک لالٹین کی روشنی اتنی نہیں پہنچ رہی تھی کہ میں اسے وقت دیکھ سکوں گا۔ شرف الدین آگے بڑھ گیا، اسی لیے میں لپک کر اس کے قریب چلا گیا۔ میں کمرے سے نکلتے وقت ابا کے کمرے کی چابی لانا نہیں بھولا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور یہ دروازہ پورے 1 سال اور 5 دن کے بعد کھل رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی میری نگاہ مخالف سمت بنی اس کھڑکی پر پڑی جہاں میں نے پہلی بار شکنتلا کی روح کو دیکھا تھا۔ میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ یہاں بجلی نہیں ہے کیا؟ شرف الدین کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں ہے، یہ کہہ کر میں نے بائیں سمت دیوار میں لگے سوئچ کو آن کر دیا تھا۔ کمرہ روشن ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے ابھی اٹھ کر کہیں گئے ہوں ابا۔ ان کی مخصوص عطر کی مہک نے مجھے ہی نہیں شرف الدین کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر غالباً اس خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ لنڈن البتہ کافی بیزاری سے کھڑا اپنی کمر کو کھجا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک جانب جھکا ہوا تھا۔ میں ابا کے کمرے میں دائیں جانب رکھی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری بے حد قیمتی اور خوبصورت تھی۔ اس کے کنڈے چاندی کے تھے اور اس کے دونوں پٹوں کے کناروں پر چاندی کی پتری سی چڑھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں الماریوں کے لاک ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہوتے ہیں، بلکہ ایک چپٹی سی کنڈی لگی ہوتی ہے وہ اس میں، اور اس کنڈی میں چاندی ہی کے چھوٹے چھوٹے تالے پڑے تھے۔ انہی تالوں میں چاندی کی کنجیاں لگی ہوئی تھی۔ غالباً اس الماری میں ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، تبھی تو اماں نے کنجیاں اس میں لگی چھوڑ دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کنجی گھمائی۔ ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ تالے کھل گئے تھے۔ میں نے پوری الماری چھان ماری مگر اس میں کوئی چابی یا کنجی نہ ملی۔ الماری کی دراز میں بھی میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شرف الدین بھی کمرے میں ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو بستر تک پلٹ دیا تھا۔
पलंग के नीचे रखा टीन का बड़ा बॉक्स खोलकर इसमें रखी रजाइयां, तकिए, गद्दे सभी निकालकर फर्श पर ढेर लगा दिए थे। जब कुंजी हाथ न आई तो इसने दोबारा अब्बा के कमरे को समेटा, कमरे में आहट निगाह डाली और इस दरवाजे को बंद करने वाला था कि शरफुद्दीन ने मेरा कंधा दबाकर मुझे रोक दिया। वहां देखा है क्या तुमने? इसने दीवार में लगे इस लकड़ी के तख्ते की तरफ इशारा किया जिस पर जुजदार में लिपटा हुआ कुरान रखा था। वहां नहीं हो सकती, वहां कलाम पाक है। मैंने जवाब दिया। अगर मैं चाबियां छुपाना चाहता तो वहीं रखता। इतना कहकर वो फिर अंदर दाखिल हो गया था। उसने कोने में रखा मोड़ा उठाकर दीवार के करीब किया और इस पर चढ़ गया। दूसरे लम्हे उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा नजर आ गया। मैं एक बार फिर उससे मरऊब हो गया था। उसके अंदाजे अमूमन दुरुस्त होते थे। चाबियां मिल जाने पर मैं बड़ा खुश था। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश आज पूरी होने वाली थी। बस एक दरखास्त था कि शायद शरफुद्दीन ये मामला कल पर टाल देगा, क्योंकि रात जो थी वो गहरी होती जा रही थी। कल भी रात हो जाने की वजह से शरफुद्दीन ने ये मामला आज दिन पर डाल दिया था। हम चाबियां लेकर वापस अम्मा के कमरे में चले आए थे। मेरी निगाहें शरफुद्दीन के चेहरे पर लगी थी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये काम आज ही हो जाए। मैंने अम्मा से यहाँ 2 दिन रहने की इजाज़त ली थी। मैं जानता था कि वो परेशान होंगी। फिर मुझे अलीगढ़ भी जाना था, वरना मेरे दाखिले में मुश्किलात भी पैदा हो सकती थी। दाखिले के फ़ौरन बाद मैं जयपुर जाना चाहता था और वहाँ जाने के लिए जोगिंदरनाथ स्वामी जी की तस्वीर देखना ज़रूरी था। कल की रात वाले मामले के वाक़े के अलावा यहाँ अब तक कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बात हो, क्योंकि जब तक शरफुद्दीन मेरा साथ दे रहा था मेरे हौसले बुलंद थे। अगर वो मेरा साथ देने से इनकार कर देता तो फिर मेरे लिए दुश्वारियां बढ़ सकती थी। वो कि जिस काम का मैं बेड़ा उठा चुका था उसे बहरहाल मैं अंजाम तक पहुंचाता। मगर फिर भी मेरी दारस बंधाने को शरफुद्दीन का वजूद काफ़ी अहम था। शरफुद्दीन चाबियां हाथ में लिए कुछ देर साकत बैठा रहा। लंदन पर बेजारी इतनी ज़्यादा तारी हो चुकी थी कि अब वो बाकायदा जमाइया ले रहा था, हालांकि वो घंटों सोया था। शरफुद्दीन बाबू, अपने को तो जंग लग गया है। काम है तो बताओ, वरना लंदन सर गुजारते हुए बोला था। शरफुद्दीन ने बनवे उठाकर उसे देखा और फिर मुझे देखता रहा और अचानक खड़ा हो गया। चलो अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। मुझे उसका फैसला सुनकर बड़ी खुशी हुई थी। अब यकीन सा हो गया था कि शरफुद्दीन भी मेरी बातों पर एतबार करने लगा है। उसे यकीन हो चुका है कि शकुंतला की रूह ने इस हवेली पर कब्जा कर रखा है और वो हमें वहां पहुंचने पर परेशान भी कर सकती है। इसी ख्याल से मैंने कहा, शरफुद्दीन तुम घबराओ नहीं, कम से कम शकुंतला तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए कि वो जानती होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसका मकसद क्या है। उसने तंजिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। बावले हुए हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इन खराफात पर यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ इसीलिए रात में वहां जाने से बच रहा था कि वहां कोई ऐसी चीज़ तलाश कर सकूँ जो इस सदियों पर मुहित राज से पर्दा उठा सके, और बेहतर तौर पर तलाशी लेने के लिए दिन की रोशनी ज़्यादा मुनासिब है, खास तौर पर इस सूरत में कि बिजली नहीं है। अब इस वक्त सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि तुम अपने परदादा का मुखड़ा देख लोगे, और वो क्या है, उनके यार गाड़ जिनकी लौंडिया को तुम्हारे परदादा ने हलवा समझकर खाने की कोशिश की, और बकोल तुम्हारे वो हलवा हड्डी बनकर पूरे खानदान के हलक में अटका हुआ है। उसकी ये गुफ्तगू इसके पिछले रवैये के कतईन खिलाफ थी। मुझे उसका अंदाज बेहद बुरा लगा था। जी चाह के चाबियां उसके हाथ से लेकर कह दूं कि वो चाह सकता है, मगर इतनी बदअखलाक़ी की जरूरत ना हुई। मैं चंद लम्हे खामोश रहकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। शरफुद्दीन और लंदन बाहर की तरफ चल पड़े। मैं उनके पीछे था। जब हम सीढ़ियों के करीब पहुंचे तो मुझे बड़ी मध्यम सी आहट महसूस हुई थी, जैसे कि मंजिल पर कोई मौजूद हो। मैंने चौंक कर शरफुद्दीन की तरफ देखा। लालटेन मेरे हाथ में थी, जिसकी रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं उसके चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाजा लगा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी या इसने आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया था। इसने भी जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। हम आगे चलते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच गए। लालटेन की रोशनी हमारे आगे की तरफ फैलते और लहराते हुए साए पर बड़े हैबतनाक लग रहे थे हमारे साए। यहाँ आकर मुझे यकीन सा हो गया था कि अगर मैं तन्हा यहाँ आ भी जाता तो शायद हमारे खौफ के बेहोश हो जाता। हम दूसरी मंजिल की इन सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे जहाँ चूबी दरवाजा लगा हुआ था, और जिस दरवाजे पर बड़े तालों की चाबियां अब भी शरफुद्दीन के हाथों में थी। उसने लालटेन करीब करने का इशारा किया। मैं उसके बराबर में खड़ा हो गया और अब लालटेन की रोशनी सीधी ताले पर पड़ रही थी। शरफुद्दीन झुककर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। चाबी इसी ताले की थी, मगर जाने क्या बात थी कि मुसलसल कोशिश के बावजूद ताला नहीं खुल रहा था। ताले लोहे के होते तो मैं सोचता कि शायद अंदर जंग लग चुका है, मगर वो पीतल के ताले थे और पीतल ही की चाबियां थी। शरफुद्दीन झुके झुके थक गया तो जमीन पर घुटनों के बल खड़ा हो गया था। यहाँ गहरा सन्नाटा सा था। सिर्फ हम तीनों के हिलने से अगर आहट होती तो मेरा दिल धड़क उठता था। ये मेरे लिए खासी
ہیبت ناک بات تھی کہ ہم رات کے اس سناٹے اور اندھیرے میں ایک ایسے کمرے کے باہر کھڑے تھے جس کمرے میں عصمت بیگم لوٹی گئی تھی اور جہاں شکنتلا کو روندا گیا تھا، اور بقول اماں کے اسی کمرے میں شکنتلا کے محبوب کو قتل بھی کیا گیا تھا۔ یہ ایک اسی جلاد صفت آدمی کا کمرہ تھا جس سے میں شدید نفرت محسوس کر رہا تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں سے کسی عورت کے بیان کرنے کی آوازیں پوری حویلی میں گونجا کرتی تھی۔ اسی کمرے میں شکنتلا کی روح بے قرار پھرا کرتی تھی۔ میں کیونکہ یہ ساری باتیں جانتا تھا، اس لیے اس ہیبت ناکی کو بھی شدت سے محسوس کر رہا تھا، مگر شرف الدین کے لیے یہاں اندھیرے، سناٹے اور ویرانے کے سوا کچھ بھی تعجب خیز نہ تھا۔ لندن کے بارے میں مجھے شاید زیادہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں کس حد تک جانتا ہے، اور اگر کچھ جانتا ہے اس پر یقین بھی کرتا ہے یا نہیں۔ میں ہی سوچنے میں گم چاروں طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ میرے کان کسی آواز پر لگے ہوئے تھے، مگر چاروں طرف گہرا سناٹا سا تھا۔ اچانک ہلکی سی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ شرف الدین نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے تالا کنڈی سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور کھڑا ہو کر دوسرے تالے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہمیں پورے تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے، ابھی نامعلوم کتنی دیر اور لگتی۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر نیچے جا کر پانی پینے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسرا تالا بھی جلدی کھل گیا، اب صرف ایک تالا باقی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی گئی تھی۔ شرف الدین نے تیسرے تالے میں کنجی ڈال کر جو ہی گھمائی، کلک کی آواز گونجی اور تالا کھل گیا۔ شرف الدین نے یہ تالے بھی اپنی جیب میں ڈال لیے تھے، پھر دروازے کو دھکا دیا تھا۔ دروازہ تیز چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا تھا۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ میں بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ خود شرف الدین بھی گھبرا گیا تھا، مگر اس نے جلدی خود پر قابو پا لیا تھا۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والا شرف الدین تھا، اس کے پیچھے میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ یہاں صرف 2 کمرے بنے تھے، یعنی ہمارے سامنے 2 دروازے تھے۔ دونوں دروازے بند تھے، مگر ان میں تالا نہیں تھا، صرف کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ باہر کا یہ حصہ نچلے برآمدے جیسا تھا، مگر اس برآمدے کو لکڑی کی دیواریں بنا کر ہال سا بنا لیا گیا تھا۔ یہاں دیوار کے ساتھ لکڑی کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں، کرسیاں سیاہ قیمتی لکڑی کی تھیں۔ درمیان میں گول میز لگی تھی جو اوپر سے نیچے تک لکڑی کے بڑی کام سے مزین تھی، چاروں طرف سے بند تھی۔ دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ کتابوں کا ایک شیلف رکھا تھا جس میں موٹی موٹی کتابیں تھیں۔ اس کے برابر میں سیمنٹ کا ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر پتل کا بڑا سا پیالہ مٹی میں بڑا ہوا تھا۔ اس پر غالباً کبھی کوئی پودا لگا ہوا تھا، کیونکہ یہ اس قسم کا پتل کا گملہ تھا جیسے آپ اس زمانے میں دیکھتے ہوں گے۔ اس چبوترے کے برابر میں جو کمرہ تھا وہ غالباً پردادا مرزا سلط بیگ کا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ ساتھ شرف الدین بھی گھوم پھر کر ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ چونکا اور پھر میرے ہاتھ سے لالٹن لے کر اس چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ پتل کے گملے کی مٹی کو اس نے انگلیوں کی پروں سے چھوا، پھر وہی انگلی ناک تک لے جا کر سونگھنے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی یہاں کچھ عجیب سی بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے سرسراتی آواز میں مجھ سے پوچھا تھا۔ تمہیں یہاں کچھ عجیب سی بدبو محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے سرسراتی آواز میں مجھ سے پوچھا تھا۔ اس کے کہنے پر میں نے گہرا سانس لیا اور تیزی سے سر ہلایا۔ واقعی میرے منہ سے بے سختہ نکلا، مگر اب شرف الدین میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی کنڈی کھول رہا تھا۔ کنڈی ایک کڑخت سی آواز کے ساتھ کھل گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور لالٹن لیے اندر داخل ہو گیا۔ میں ابھی 2-4 قدم اس سے پیچھے تھا کہ اچانک عجیب سی آواز گونجی اور کوئی چیز شرف الدین کے اوپر سے اڑتی ہوئی باہر نکلی۔ شرف الدین لڑکھڑایا۔ اگر وہ دروازے کے پٹ کو نہ پکڑ لیتا تو الٹ کر گر چکا ہوتا۔ کمرے سے باہر نکل آنے والی چیز پر نگاہ پڑتے ہی میں چیخ اٹھا تھا۔ میرے چیخنے پر شرف الدین کے لڑکھڑانے اور اس کی آواز نے لندن بوکھلا کر واپس سیجا کی طرف بھاگا تھا۔ لمحے بھر کو جیسے بول چال سا آ گیا تھا۔ ہماری سمجھ میں بالکل نہ آیا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ کیا چیز تھی جو اڑتی ہوئی باہر نکلی ہے۔ میں تو باقاعدہ تھر تھر